پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ لے لیتے ہیں. پرویز الہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جب ہم کہیں گے وہ سمری بھجوا دیں گے. عمران خان کو یقین. ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں جمعے کو دمادم مست کلندر ہوگا. مونس الہی نے بھی ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے. پنجاب کی سیاست میں ہلچل. پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل. شاہ محمود قریشی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. فواد چودھری اور پرویز خٹک بھی شامل. کمیٹی کا پہلا اجلاس کل ہوگا. پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کا مشن. نون لیگ ان ایکشن. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے. قانونی مشاورت مکمل کر لی. اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر کو درخواست جمع کرانے پر اتفاق. آصف زرداری کا شہباز شریف کو انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اپنانے کا مشورہ. پی ٹی آئی کے ناراض اراکین سے رابطوں کا بھی اندیا. کاف لیگ سے رابطوں کا ٹاسک چوہدری شجاعت کے سپرد. نون لیگ کی تمام اراکین پنجاب اسمبلی کو لاہور پہنچنے کی ہدایت. وزیر اعظم سرگرم. پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے ملاقاتیں اور رابطے تیز. شہباز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات. کسی کو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہ دینے پر اتفاق. اون چودھری نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی. جہانگیر ترین کا پیغام پہنچایا. صدر مملکت سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ملاقات. معاشی صورتحال اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار قائد اعظم کی سالگرہ کی تقریب سے متعلق ایوان صدر آئے تھے. پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کا اقدام. لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ عمران خان کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کرنا آئین کے خلاف ہے. پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے عمران خان کو فائدہ ہوگا. معاشی صورتحال نئے الیکشن کی متحمل نہیں ہو سکتی. بحران کا واحد حل انتخابات ہیں. تمام اسمبلیوں میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے. اسد عمر کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو. کہا پرویز الہی اتحادی ضرور ہیں مگر ان کی جماعت اور پالیسیاں الگ ہیں. ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. چند افراد کے فیصلے نہیں چلنے چاہیے. عمران خان کو اپنے وزیر اعلیٰ نے شٹ اپ کال دے دی. پرویز الہی نے موقع دے کر پتا پھینکا. پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب پانے والے آج بھاری پڑ گئے. شرجیل میمن کی تنقید. کہا عمران نیازی سن لیں, عدم استحکام کی سازشیں ناکام بنائیں گے. عمران خان نے معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے عام انتخابات کو ناگزیر قرار دے دیا. کہا انتخابات سیاسی استحکام کے ذریعے معیشت کو مستحکم کرنے کا واحد راستہ ہیں. حکومت پر بھی خوب برسے. ٹویٹ میں لکھا امپورٹڈ حکومت معیشت کے چیلنجز اور دہشت گردی سے نمٹنے میں ناکام رہی. مغربی سرحد سے حملوں کا حکومت ذکر تک نہیں کر رہی. ان سب کو دلچسپی صرف NRO 2 میں ہے. ملک میں ہیجان انگیز حالات پیدا ہو چکے ہیں. خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے. الیکشن میں جتنی تاخیر کریں گے اتنا ہی سیاسی مسئلہ پیدا ہوگا. شیخ رشید نے خبردار کر دیا. کہا موجودہ حکومت کسی صورت الیکشن نہیں کرانا چاہتی. عمران خان کی دھونس دھمکی کی سیاست نے تحریک انصاف کو بند گلی میں پہنچا دیا ہے. اس بند گلی سے ان کو پارلیمان ہی نکال سکتا ہے. شہری رحمان کہتی ہیں تحریک انصاف کے ارکان بھی عمران خان کے فیصلے سے ناخوش ہیں. اسمبلی توڑنے کی خواہش صرف ایک ہی شخص کی ہے. ان کو غلط فہمی ہے کہ حکومت اور ادارے دباؤ میں آ کر ان کے مطالبے تسلیم کر لیں گے. کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن سب کا احترام کرتے ہیں. عثمان بزدار کا پرویز الہی کے بیان پر رد عمل. کہا گجرات کے کوئی فنڈز نہیں روکے. جتنی ترقی میرے دور میں ہوئی شاید ہی پنجاب کی تاریخ میں ہوئی ہو. وزیر اعظم نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا. توانائی بچت پلان منظوری کے لیے پیش ہوگا. چاروں وزرائے اعلیٰ کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی گئی.
اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کا خدشہ، حکومت نے اسلام آباد کی یونین کونسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کرنے کی منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن 101 یونین کونسلز پر 31 دسمبر کو انتخابات کرانے کا شیڈول جاری کر چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صوبے کے 7 اضلاع کو موٹر وے سے منسلک کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ کہا اس پروجیکٹ سے لاکھوں کاشتکار، تاجر، صنعتکار اور سرمایہ کاروں کے لیے ترقی اور خوشحالی کا نیا باب کھلے گا۔ گورنر سندھ نے کراچی میں نوجوان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کو 3 دن کا وقت دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، تفتیش صرف فائلوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، مجرموں کو کٹہرے میں لائے تو گورنر ہاؤس بلا کر گولڈ میڈل دوں گا۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا دہشت گردی کے مقابلے کے لیے بے بس ہے۔ ادارے کے پاس وسائل ہیں اور نہ ہی ضروری افرادی قوت۔ قومی اداروں کی محکمہ انسداد دہشت گردی خیبر پختونخوا کی صلاحیت پر رپورٹ۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی فوری تنظیم نو کا مطالبہ۔ خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھا دیا۔